رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایام عزا کے اختتامی حصے میں ہمارے زمانے کے مولا کے والد گرامی اور ان کے محافظ ہمارے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام آٹھ ربیع الاول سن 260 ہجری جن کی شہادت کی تاریخ ہے، ان کی شہادت کے یاد منانے کے لیے اور ایام عزا کی اختتامی مجلس کے بطور یہ مجلس عزا منعقد ہوئی ہے. میں نے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے کلام الہی میں سے اس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو صراحت کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ منصب امامت کی عظمت کو بھی بتا رہی ہے اور منصب امامت کسے مل سکتا ہے اور کون اس منصب کے لائق نہیں ہے اس پر بھی روشنی ڈال رہی ہے. جناب ابراہیم سے مربوط آیات میں سے آیت ہے. مجلسوں میں آپ ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم کا پروردگار عالم نے کچھ خصوصی کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور جناب ابراہیم نے ان کو مکمل کیا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے. تو اس امتحان خصوصی کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام قرار دے رہا ہوں. ان کے لیے منصب امامت کا اعلان کیا گیا. جناب ابراہیم کے سامنے جیسے ہی اللہ کا یہ اعلان سامنے آیا، انہوں نے برجستہ یہ سوال کیا کہ پروردگار
میرے اولاد میں بھی یہ منصب ملنا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو دودھ دے رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ایک قانون بتا دیا کہ لا ینالو عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے، یہ جو میری طرف سے منصب ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں، اس الہی ذمہ داری کو کبھی اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ہاتھ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں جو ظلم کا عادی ہو، جو ناانصافی کا عادی ہو، جو جس کی جو جگہ ہے اس جگہ سے ہٹاتا ہو، حق کو باطل سے مخلوط کرتا ہو۔ اپنے امام کے تذکرے سے پہلے دو بنیادی باتیں کہتے ہوئے مختصر سے وقت میں مختصر سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ منصب امامت میرے سامنے میرے جوان تشریف فرما ہیں، ابھی بہترین مدح سماعت کی اور پیغام بھی پہنچا اب تک۔ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار اس امامت کی عظمت کا اندازہ لگائیں، آپ کا سامنا ہوتا رہتا ہے اور آپ سے سوالات کیے جاتے رہتے ہیں، اس لیے توجہ سے اس حصے کو سماعت کر لیں۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، اس میں سب سے افضل انسان کو قرار دیا ہے۔ انسان کے لیے انسان ہونا ایک شرف ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے انسان ہونا پہلا شرف ہے، آخری شرف نہیں ہے۔ انسانوں کی قسمیں ہیں، انسانوں میں وہ ہے جو منکر ہے اللہ کا، جو کفر اختیار کرتا ہے، جو نہیں مانتا ہے، اور انسانوں میں وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ تو جو انکار کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے، اور جو اقرار کرتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے۔ تو اب انسانوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ انسان جو کافر ہے اور ایک وہ انسان جو مسلم ہے۔ انسان کا پہلا شرف یہ ہے کہ وہ مسلم ہے، مگر مسلم ہونا آخری شرف نہیں ہے۔ مسلم ہونا یعنی بس زبان سے اقرار کر لیا تو بھی کافی ہے، لیکن جب یہ زبان کا اقرار دل و دماغ کی گہرائیوں سے ہونے لگے تو وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب انسان اور آگے بڑھتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو انسان ہونا ایک شرف ہے، پھر مسلم ہونا دوسرا شرف ہے، پھر مومن ہونا اگلا شرف ہے، لیکن یہ بھی آخری شرف نہیں ہے، سفر ہے شرف کے مراحل کا، انسان طے کرتا ہے۔ مومن ہونا یعنی ذہن و دماغ کی، دل و دماغ کی گہرائیوں سے اقرار کرنا کہ اللہ ہے، اللہ صفات جلال و جمال کو سمجھنا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے پھر نبوت و امامت و ولایت و قیامت جیسے تمام عقائد تک خود کو پہنچانا، یہ ایمان کی منزل ہے۔ لیکن جو مانے اس عقیدے کا جب عملی مظاہرہ شروع ہو جائے کہ جب توحید کا اقرار کرے تو سر سجدے میں جھکے، جب نبوت کا اقرار کرے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز سنائی دے، جب ولایت کا اقرار کرے تو سینے پہ ماتم کا ہاتھ پڑتا ہوا دکھائی دے، تو جب یہ ایمان عملی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ اور اس کی دو حصے ہوتے ہیں، جو کہا جائے وہ کرو اور جس سے روکا جائے اس سے رکو۔ جس کی کم سے کم منزل ہوتی ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے، یہ تقوی کی ابتدائی منزل ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ آدمی اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، پھر اس سے آگے منزلیں بڑھتی ہیں تقوی کی، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب پھر ایک شرف انسان کو نصیب ہوا جس کا نام ہے تقویٰ۔ میں فہرست بار بار دہراتا ہوں، انسان ہونا شرف ہے، مسلمان ہونا شرف ہے، مومن ہونا شرف ہے، اور اس کے بعد صاحب تقویٰ ہونا اور متقی ہونا شرف ہے۔ لیکن متقی ہونا بھی آخری شرف نہیں ہے۔ یہ تقویٰ یعنی جیسے ہی واجب آئے کرنے لگیں، جیسے ہی حرام سامنے آئے رک جائیں، یہ کبھی ٹوٹتا ہے کبھی جڑتا ہے، کبھی ٹوٹتا ہے کبھی جڑتا ہے۔ جب تک یہ ٹوٹتا جڑتا رہے تب تک تقویٰ ہے، لیکن جب اتنی پکی عادت بن جائے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے تو یہ منزل عدالت کی آتی ہے۔
جیسے نئی ڈرائیونگ میں گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں، ہم نے بھی سیکھی ہے، آپ نے بھی سیکھی ہوگی، خیر یہاں تو ٹرین سکھانے والے ہوتے ہیں، تو ابتدا میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی ہوتی ہے کہ جب بریک پہ پیر دبانا ہے تو اس وقت ایکسیلیٹر دبا دیا. تو کبھی کبھی یہ جب تک یہ کچی رہتی ہے ڈرائیونگ، لیکن جب یہ ڈرائیونگ پکی ہو جائے گی تو آپ موبائل پہ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ درس بھی سن رہے ہیں، آپ بات بھی کر رہے ہیں، جہاں بریک لگنا ہے وہاں بریک لگے گا، جہاں ایکسیلیٹر دبنا ہے وہاں ایکسیلیٹر دبے گا، جہاں آگے بڑھنا ہے نیکی کے لیے وہاں جب بڑھنا بالکل آپ کی ملکہ آپ کا بن جائے، ملکہ نہیں، ملکہ یعنی آپ کی مہارت بن جائے، آپ کی مہارت بن جائے کہ بغیر خصوصی دھیان دیے ہوئے گناہ سے بچنے کے لیے بریک لگنے لگیں اور نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے ایکسیلیٹر زندگی کا دبنے لگے، تو یہ کہلاتی ہے عدالت. عدالت ایک شرف ہے، میں اپنی سادہ سے زبان میں عرض کر رہا ہوں، عدالت شرف ہے، عادل ہونا ایک شرف ہے، مگر آخری شرف نہیں ہے. عدالت بھی ٹوٹتی ہے، اسی لیے استغفار کی گنجائش رکھی گئی ہے. عادل کبھی کبھی اس سے گناہ کبیرہ ہو گئے، عدالت گئی، اب پھر احساس ہوا گناہ کا، پھر شرمندگی ہوئی، پھر اللہ سے وعدے کیے اب نہیں دہراؤں گا، یہ والا معاف کر دے. اس منزل پہ آیا، احساس جرم کر کے توبہ تک پہنچا اور محسوس ہونے لگا کہ اب انشاءاللہ یہ بڑا والا گناہ تو ہونا نہیں ہے، اور اگر چھوٹا ہو بھی گیا ہے تو دہرانا نہیں ہے. اگر اس منزل پہ آ گئے تو یہ عدالت ہے، مگر ٹوٹتی ہے نا. اس سے آگے بڑھ کے جب انسان کا اقتدار عملی، اقتدار فکری اور اقتدار نظری اور اقتدار تمنائی، سارا اقتدار اتنا مضبوط ہو جائے کہ گناہ کی طرف توجہ بھی نہ ہو، عمل کرنا دور کی بات ہے، تو پھر وہ منزل آتی ہے عصمت کی. عصمت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں گناہ کا امکان نہیں رہ جاتا. میں جیسے کہوں گا لگے گا کہ مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے. ہم آپ بھی، میں جلدی سے جملے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، گندا پانی کہیں بھرا ہوا ہے تو جب تک میرے ہوش و حواس درست ہیں میں اس گندے پانی کو نہ پیوں گا، نہ اس سے اپنا چہرہ دھوؤں گا. کیوں؟ مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہیں. کہا نہیں، ہاتھ تو نہیں بندھے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ اس گندگی کو سمجھ رہے ہیں، لہذا آپ یہ نہیں کر سکتے. معصوم مجبور نہیں ہوتا ہے، معصوم کو علم ہوتا ہے اور معرفت ہوتی ہے گناہ کی اس گندگی کا جو ہم نہیں محسوس کر پاتے ہیں، لہذا وہ اس سے رک جاتا ہے، اپنے اقتدار سے رکتا ہے، مجبوری سے نہیں رکتا ہے. تو عصمت بھی ایک شرف ہے. میں اس وقت فلسفے میں نہیں جانا چاہتا، عصمت بھی ایک شرف ہے، لیکن انسان کو حاصل ہونے والا آخری شرف عصمت نہیں ہے. عصمت سے منزل آگے بڑھتی ہے تو اب اللہ معصوم بناتا ہے. عصمت والے کائنات میں جتنے گزرے ہیں ان میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف عصمت ملی ہے، ہدایت کی ذمہ داری نہیں ملی. جناب مریم معصومہ ہیں لیکن ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. اور دوسری طرف عصمت کی وہ اعلیٰ منزل ہے کہ جہاں عصمت بھی ہے اور ہدایت کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے. جب عصمت کے ساتھ ہدایت کی ذمہ داری ملتی ہے تو وہ منزل آتی ہے نبوت کی. اور میں یہیں پہ ایک جملہ اور آپ سے کہوں گا کہ 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم پیغمبر جو میں بھی آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، اس ساری فہرست کو دیکھ لیں. معصومین کی ایک دنیا ہے جس کے ذمہ ہدایت کی ذمہ داری دی گئی ہے. یہ پوری کی پوری دنیا مردوں کی ہے. خواتین میں اکلوتی ذات صدیقہ طاہرہ کی ہے جسے ہدایت کی ذمہ داری دی گئی ہے. اندازہ لگاؤ کتنا بھاری بھرکم وجود ہے کہ ایک طرف جو ہدایت کی ذمہ داری 1,24,000 نبیوں اور 12 اماموں کے حوالے کی گئی ہے، اسی ذمہ داری کو خواتین کے لیے صرف ایک خاتون کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ہدایت کی ذمہ داری دی جائے تو وہ نبوت کی منزل پہلی آتی ہے. اب نبوت بھی اس کے مختلف مراحل ہیں. ایک آدمی خالی اللہ سے اس کا رابطہ ہے، معصوم ہے، گناہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، بس اسے اللہ سے ہدایت ملتی ہے. اپنی ذات تک ہے، کبھی اپنے کنبے تک ہے، کبھی اپنے محلے تک ہے، کبھی اپنی بستی تک ہے، کبھی اپنی قوم تک ہے. یہ نبوت چلتی رہتی ہے، کبھی نبوت اس سے آگے بڑھتی ہے. مگر نبوت میں کوئی پیغام اللہ کی طرف سے مکمل لے کے نہیں آنا ہوتا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جزئی ہدایات کو پہنچانا ہوتا ہے. جب یہ نبوت اور اگلے منزل پہ بڑھتی ہے تو وہ
ذمہ داری ہدایت کی کہلاتی ہے رسالت. بس میں بہت وقت نہیں لوں گا, آپ متوجہ رہ جائیں اس لیے چاہتا ہوں. تو انسان ہونا شرف ہے, انسان ہونے کے بعد مسلمان ہونا شرف ہے, مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا شرف ہے, مومن ہونے کے بعد متقی ہونا شرف ہے, متقی ہونے کے بعد عادل ہونا شرف ہے, عادل ہونے کے بعد معصوم ہونا شرف ہے, معصوم ہونے کے بعد نبی ہونا شرف ہے, نبی ہونے کے بعد رسول ہونا شرف ہے. مگر 313 رسول بھی سب برابر کے نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ان میں بھی کچھ زیادہ اونچے درجے کے ہیں, کچھ اس سے کمتر درجے کے ہیں. تو اب رسول ہونا ایک شرف ہے. ان رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں جو صاحب کتاب و شریعت بن کے آئے. تو پھر اولو العزم ہونا بھی ایک شرف ہے. میں سبق کو زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اولو العزم ہونا بھی ایک شرف ہے. انسان ہونا, مسلمان ہونا, مومن ہونا, متقی ہونا, عادل ہونا, معصوم ہونا, نبی ہونا, رسول ہونا, اولو العزم پیغمبر ہونا, یہ شرف ہے. یہ شرف ابراہیم کو حاصل ہے. نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم رسول بھی ہیں. یہ سارے شرف ان کو حاصل ہیں. اب اس کے بعد خصوصی شرف ان کو ملنا شروع ہوئے. اس خصوصی شرف میں ایک شرف ہے خلیل اللہ ہونا. جب خلیل اللہ بھی بنائے گئے, جو شرف کسی اور کو نہیں ملا, تب بھی ابراہیم نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے تو اپنا خلیل بنایا ہے, میرے بچوں میں بھی کسی کو بنائے گا کہ نہیں. لیکن جب کہا گیا تمہیں امام بنایا ہے, تو یہ سوال بتا رہا ہے کہ میرے بچوں میں بھی امام ہوگا کہ نہیں. یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم کو جو آج تک ملا ہے, اس میں اس سے اونچی کوئی بات ہوتی تو وہ اپنے بچوں کے لیے مانگی ہوتی. تو امامت اس منصب کا نام ہے جو امامت ابراہیم کی تمنا ہے. اور وہ امامت کون سی؟ وہ امامت ہے للناس, انسانوں کا امام. اب وہ جو رحمت للعالمین کے وجود کی وسعت کی شکل میں امام بنے. امامت پھیلاؤ ہے رسالت کا. وہ رسالت جس کے 23 برس ہیں تبلیغ کے, اس رسالت میں وہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ایسی دی گئی ہیں کہ اب دین ان کے ہاتھوں پہ مکمل ہو گیا. اس رسالت کے منصب کا پھیلاؤ 250 سال پہ پھیل گیا. وفات پیغمبر, شہادت پیغمبر کے بعد 260 ہجری تک مسلسل سامنے موجود. آج بھی موجود ہے, لیکن آج پردے غیب میں ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام. دوسری بات جو اپنے نوجوانوں کے لیے بس بات پھیل گئی, پھر بھی سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں, صلوات اور بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. امامت اس منصب کا نام ہے کہ جس کی ضرورت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں میرے جوانوں کے لیے, وہ بھی کہ اگر ہم آپ سوچتے, کبھی کبھی ہم سے کہا جاتا, پہلا سوال یہ تھا کہ امامت کی ثابت کرو کہاں سے کہ وہ پیغمبروں سے, پیغمبری سے, رسالت سے بھی افضل منصب کا نام. دوسری بات یہ کہ اگر انسان کو ہدایت ہی کی ضرورت تھی تو اللہ نے پھر اسی رسالت اور نبوت کے سلسلے کیوں جاری نہیں رکھا. یہ رسالت ختم کر کے امامت کا کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو بالکل سادی سی بات ہے, سامنے کی بات ہے. رسالت کا کام کیا ہے؟ اللہ جو کچھ انسانوں کی ہدایت کے لیے نظام بناتا ہے, اس نظام کو اللہ سے لے کے اس کے بندوں تک پہنچانا. لیکن صرف پہنچانا تو کام نہیں ہے, ان کو پہنچانا پہلی کام ہے اللہ کی بارگاہ سے لانا. جو ملے وہ ادھر سے لاؤ. اس کا دوسرا کام ہے جو آ گیا اسے لوگوں تک پہنچاؤ. اب جو پہنچاتا ہے لانے والا تو کچھ قبول کر لیتے ہیں, کچھ نہیں قبول کرتے. جو قبول نہیں کرتے ان میں کچھ دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مٹانے لگتے ہیں. تو ایک ذمہ داری پھر آتی ہے کہ اب جو مٹایا جانے لگے تو اسے بچاؤ. تو 3 ذمہ داریاں ہیں مذہب کی سے جڑی ہوئی, ادھر سے لانا, ادھر پہنچانا, اور ختم کیا جانے لگے تو اسے بچانا. رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ امامت کو کیوں اللہ نے باقی رکھا؟ بالکل سامنے سے سادہ سی عقلی سی بات ہے. لانا کا مطلب کیا ہوا؟
لانے والا رسول ہے. جناب آدم پیغام لائے، جناب نوح تک آئے، جناب نوح تک آنے کے بعد پہلی شریعت آئی مکمل طور پہ، مگر جناب نوح کی شریعت آئی، نافذ بھی رہی، مدت گزرتی رہی، یہاں تک کہ جناب ابراہیم آ گئے، پھر شریعت آ گئی. جناب ابراہیم پھر شریعت لے کے آئے. اب یہ شریعت جناب ابراہیم کی شریعت چلتی رہی. جب انسان پھر پھیلا اور نئے مسائل زندگی میں پیدا ہوئے تو پھر ایک شریعت آئی، جناب موسیٰ لے کے آئے. اس طرح سے پورا فلسفہ مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بار بار شریعتیں کیوں بدلی ہیں. جیسے جیسے انسان کے آگے بڑھا ہے، ضروریات بڑھی ہیں، اس طرح سے شریعتیں بدلتی رہیں. مگر جناب نوح سے لے کے جناب عیسیٰ تک شریعت تو آتی رہی، مگر جب یہ نبی دنیا سے جانے لگا تو ادھر سے یہ سند نہیں آئی کہ آج دین تمہارے ہاتھوں پہ مکمل ہو گیا. یہ سند نہیں ملی. یعنی ابھی آنا باقی ہے، ابھی آنا باقی ہے، ابھی آنا باقی ہے. لیکن جب زندگی کے آخری حج میں، حج سے واپسی پر میدان غدیر میں آگے جانے والوں کو پیچھے بلا کے، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے لا کے، اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو اعلان کیا، جس کا حاکم میں، جس کا مولا میں، اس کے مولا علی. ادھر سے آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین پورا ہو گیا. تو جب دین پورا ہو گیا تو اب ادھر سے آنا کچھ نہیں. جب ادھر سے آنا کچھ نہیں تو لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی. مگر اس دین کو پھیلنا بھی ہے، اس دین کو بچنا بھی ہے. لہذا ایسا وجود ہونا چاہیے جو دین کو پھیلاتا بھی رہے، دین کو بچاتا بھی رہے. جب تک اس زمین پر پوری دنیا میں ایک ایک انسان دین کو قبول نہ کر لے اور دشمن دین نہ مٹ جائے، اس وقت تک ایک امام کا ہونا ضروری ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اب بلا ربط کے وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے میں اپنے 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ان کا کام دین پہنچانا ہے اور ان کا کام دین بچانا ہے. اب یہ دونوں کام جو زمانے کے حالات ہوں گے اس کی روشنی میں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، جہاں تلوار اٹھا کے دین بچے گا وہاں گردن کٹا کے دین بچائیں گے، جہاں قلم چلا کے دین بچے گا وہاں قلم چلا کے دین بچائیں گے، جہاں قید خانوں میں رہ کے دین بچے گا وہاں قید خانوں میں رہ کے دین بچائیں گے، جہاں ولی عہدی قبول کر کے دین بچے گا وہاں ولی عہدی قبول کر کے دین بچائیں گے. تو جو جس وقت ضرورت ہوگی اس کے مطابق ان کی سیرت رہنمائی کرے گی. اور ان کی ذمہ داریاں سب کی یکساں ہیں. ان کی ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر حالات کا فرق ہے. اس حالات کے فرق میں ان کی کبھی کبھی ہم چونکہ ہمارے عام طور پر محافل و مجالس میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان زیادہ ہوتا ہے اور مولا علی کے تذکرے ہوتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، زیادہ پنجتن پاک کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھے پانچویں چھٹے امام تک کا زیادہ ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے امامت آگے بڑھتی ہے، خاص کر کے 9ویں امام سے 11ویں امام تک کی حیات کے تذکرے ہمارے درمیان بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ایسی آتی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ فضائل کی بلندیاں نہیں تھیں. چونکہ سننے کو نہیں ملتا جوانوں کو تو لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ ان سے کمتر تھے. میں اس سلسلے میں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، آپ کی توجہ کے حوالے بات کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ ائمہ طاہرین کی عمریں دیکھیں، کون کتنے دن جیا. یہ طے شدہ ہے کہ سب کی موت شہادت ہے، یا تلوار سے یا زہر سے. کس نے شہید کیا؟ دشمن دین نے. کیوں شہید کرتا تھا؟ مقابلے میں حکومت قائم کر رکھی ہے، ان تک لوگوں کو آنا نہیں ہے، پہنچنے نہیں دینا ہے، ان کی بات لوگ سننے نہ پائیں، ان کے تذکرے ہونے نہ پائیں، انہیں لوگ پہچاننے نہ پائیں، ان تک لوگ پہنچنے نہ پائیں. یہ ساری تدبیریں ہوتی ہیں ان کی مقبولیت روکنے کے لیے. ان کی طرف لوگوں کا سیلاب جو آ رہا ہے ان کے کمال و فضائل کی وجہ سے اس کو روکنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ساری تدبیریں حکومت کرتی تھی.
کبھی گھروں میں خانہ قید کیا، پوری ائمہ کی سیرت آپ دیکھ لیں، کبھی اپنے پاس بلا لیا، مدینہ چھڑوا دیا، بغداد بلا لیا، طوس بلا لیا، وطن چھڑوا دیا، کبھی گھروں میں نگرانی کر کے، کبھی قید خانوں میں رکھ کے. لیکن جب تدبیریں کر کے، دشمن سازی کر کے، پیسہ بانٹ کے، جب سب تدبیریں دشمن کی ناکام ہو جاتی تھیں تو آخر میں اس کے پاس ایک راستہ بچتا تھا کہ شہید کر دیا جائے. تو شہادت امام کی ان کی کامیابی کی دلیل ہوتی تھی کہ اب دشمن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ اب ان کو شہید کر دے. جب دشمن ہار جاتا تھا اپنی تدبیروں میں تو پھر شہید کر دیتا تھا. اگر اس حقیقت کو آپ محسوس کر سکے ہیں تو میں ذرا سے ائمہ طاہرین کی زندگی، کس کو کتنی زندگی، سب شہید ہیں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہے، وہ بھی زہر سے شہید ہوئے ہیں. متعدد بار زہر دیا گیا، باہر کا زہر، پھر اندر سے زہر، اور جو اندر سے زہر گیا ہے وہ وہی شہادت تک لے کے آیا ہے. کتابوں میں موجود ہے ثبوت. 63 سال مولا علی کی عمر شہادت کے وقت 63 سال. اس کے بعد ائمہ طاہرین کو آپ دیکھیں گے تو پھر 57 سال سید الشہداء بھی. اس کے بعد چوتھے امام کی عمر مبارک بھی 57 سال میں شہید. پانچویں امام بھی 57 سال میں شہید. سب سے زیادہ جو زندہ رہے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام 65 سال، وہ بھی شہید کیے گئے. پھر عمریں گھٹنا شروع ہوئیں. 57 سال امام اشتم، 55 یا 52 سال، یہ میں بھول رہا ہوں، حقیقت تاریخ میں موجود ہے 55 سال یا 52 سال. اس کے بعد 10ویں امام 42 سال، 9ویں امام 25 سال میں شہید، 11ویں امام 28 سال میں شہید. میں نے فہرست آپ کیوں گنائی؟ جیسے جیسے سلسلہ امامت آگے بڑھتا ہے دشمن امام کو، اپنے زمانے کے امام کو شہید کرتا ہے جلدی. اس جلدی شہید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب یہ دشمن کے لیے اپنی اس کمسنی میں بھی ناقابل برداشت ہو گئے. دیکھیں گواہیاں، وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا وقت. گواہیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، گھر والے گواہی دیں، ایک دوست احباب گواہی دیں، ایک گواہی دشمن کی گواہی ہوتی. اور اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ و سیرت پہ نظر ڈالیں تو قدم قدم پہ دشمن کی گواہی ملے گی. تاریخ بھری پڑی ہے، خود ایک موضوع ہے یہ کہ کہاں کہاں انہوں نے دشمن کی گواہی حاصل کی. خالی آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے یاد دلاؤں کہ جنگ صفین کے لیے جب مولا نکلے ہیں اور میدان صفین میں معاویہ کا پہلے پہنچ گیا تھا لشکر لے کے، اور وہاں پانی کا ایک ذخیرہ تھا، اس پہ لشکر معاویہ نے قبضہ کر لیا. جب مولا علی کا لشکر پہنچا تو مولا کو خبر دی گئی کہ پانی پہ اس نے قبضہ کر لیا، پہرا بٹھا دیا ہے، اور اب ہم پانی تک کیسے پہنچیں. مولا نے جوش دلایا، خطبہ دیا اور کہا بڑھ کے حملہ کرو اور پانی چھین لو. پانی کے گھاٹ پہ مولا کے لشکر نے قبضہ کر لیا. جو پہلے آ کے پانی کے گھاٹ پہ معاویہ کے لشکر نے قبضہ کیا تھا تو جشن کا ماحول تھا کہ پانی بند کر دیں گے، اب یہ یا تو واپس جائیں گے یا پیاسے مر جائیں گے، ہمیں لڑنا نہیں پڑے گا. لیکن اب جو لشکر علی کا پانی پہ قبضہ ہوا تو شام کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، مارے گئے پیاسے، مارے گئے پیاسے، مارے گئے پیاسے. یہ ہوتی ہے دشمن کی گواہی. معاویہ نے کہا نہیں، تم پیاسے نہیں مارے جاؤ گے. کیوں؟ کہا یہ علی ہیں، یہ کسی پیاسے پہ پانی نہیں بند کریں گے. تو یہ ہے دشمن کی گواہی، جو صرف زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہے بلکہ اسے اتنا اطمینان ہے کہ اپنی پالیسی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. ورنہ کہتا پھر بڑھ کے حملہ کرو، چھینو، لیکن کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں حملہ کرنے کی، قبضہ ان کا رہنے دو، آرام سے بیٹھو. یہ پانی بند کرنے والے نہیں ہیں. تو کہیں کہیں دشمن کا اول گواہی بن جاتا ہے. اگر آپ یہ بات محسوس کر لی ہے تو میں پھر کہنا چاہوں گا، امام کا وجود، اس کی خدمات اور ہدایت کے کارناموں کو انجام دینے میں جب دشمن ہار جاتا تھا پوری طرح تو شہادت کی منزلوں تک آتا تھا. آغاز عمر میں 63 سال، 65 سال، 57 سال تک ائمہ کا زندہ رہنا، اور اختتامی حصے میں ائمہ طاہرین کا 28 سال، 40 سال، 25 سال، 29 سال کی عمر میں شہید ہو جانا، یہ دشمن کی طرف سے اقرار تھا کہ اس کمسنی میں اس عروج پہ موجود ہیں جس عروج پہ ان کے آبا و اجداد ہوا کرتے تھے.
کم سنی 28 سال کی عمر میں بہت ذمہ داریاں امام نے تفصیل پیش کرنے کے وقت نہیں رہ گیا، تھوڑا زیادہ وقت درکار ہے ان چیزوں کے لیے، لیکن میں ایک نمونہ وہ بھی تاریخ کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیے دشمن امامت کا دشمن ہے، ائمہ طاہرین کا دشمن ہے، اہل بیت طاہرین کا دشمن ہے، ان کو مٹانا اس کا کام ہے، لیکن سب کو شہید کرنے میں اتنی اسے جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو حدیث سنی ہے اس میں یہ سنا ہے کہ میری نسل میں آخری آئے گا 12واں جو ظلم و ستم کو ختم کرے گا، عدل و انصاف کو زمین پر قائم کرے گا۔ تو اب اس کے بعد دشمن کی ساری پریشانی ہے کہ یہ نہ آنے پائے، یہ آ گیا تو ہم نہیں رہ پائیں گے، لہذا جسے فرعون اور نمرود نے پہرے بٹھائے ویسے مولا کی ولادت ہی نہ ہونے پائے۔ دشمن کی کڑی نگرانی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، دایا عورتیں گھروں میں جاسوس بھیجی گئی مستقل رہنے کے لیے، راتوں میں ایک دم سے جا کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے اور تلاشی لی جاتی ہے کہ کہیں کوئی بچہ پرورش تو نہیں پا رہا ہے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، ولادت بھی ہوئی، پرورش بھی پائی، 5 سال کے ہوئے، 5 سال کے ہو گئے اور پوری حکومت کا سارا زور سمیٹ کے تاریخ کو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری حکومت کا سارا زور، ساری جاسوسی، سارے شعبے لگا کے بھی وہیں سامرہ میں دشمن امام تک نہ پہنچ سکا۔ چھپایا ایسے سید اپنے بیٹے کو امام عسکری نے، کیسے چھپایا؟ میں اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ چھپانا تھا، بچانا تھا، تو بچانے کے لیے چھپانا تھا، تو چھپایا کیسے کہ حکومت کی پوری تاریخ، پوری طاقت لگ گئی مگر ڈھونڈ نہ سکا۔ کتنا مشکل کام تھا کہ چھپاؤ ایسے کہ حکومت وقت بھی نہ ڈھونڈ سکے، اور پہچانواؤ ایسے کہ صدیوں کے بعد آنے والے بھی پہچان جائے اپنے زمانے کے امام کو۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے کہ مستقبل کو اسلام کے انسانیت اور عدالت کے مستقبل کو چھپایا ایسے کہ حکومت وقت بھی نہ دیکھ سکی، اور پھیلایا ایسے، پہنچایا ایسے، پہچانوایا ایسے کہ صدیوں کے بعد بھی آج اپنے زمانے کے امام کے عاشق زمین پہ موجود ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس عزیزو یہیں پہ اپنی گفتگو کو روک کے، چونکہ ایام عزا کے آخری مجلس بھی ہے اور ہمارے بزرگوں نے پہلی محرم سے جو فرش عزا بچتا ہے اس سلسلے کو 8 ربیع الاول تک جاری رکھا۔ یہ بر صغیر کی بزرگوں کا کام ہے۔ ہند و پاک کے جو ہمارے بزرگ عزادار گزرے ہیں انہوں نے اس سلسلے کو 8 ربیع الاول تک جاری رکھا ہے۔ اس کے پیچھے شاید وجہ یہی ہے کہ جس ہدف سے حسین شہید ہوئے تھے، زمین پر عدل و انصاف کی حکومت، ظالم ناپید، اس قربانی کو عالمی سطح پہ پھیلا، اس کو نتیجہ دلوانے تک، اور خون حسین کا انتقام لینے والا جب اس کی حکومت شروع ہو گئی تب اس فرش عزا کے فرش غم کو سمیٹا کہ اب زہرا کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک لگے گی کہ میرا وہ بیٹا آ گیا کہ جس ہدف کے لیے میں نے اپنے گود کے پالے قربان کیے ہیں وہ ہدف میرا یہ بچہ پورا کرے گا۔ ایام عزا یہاں تک پہنچتے ہیں، ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ بہت جلدی سے محرم آیا، سفر آیا اور چلا گیا، ہم رو نہ سکے، ہم ماتم نہ کر سکے، اور ایک سونا پن سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرش بچھا رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے، لیکن جیسے زندگی سے ایک رونق چلی جاتی ہے، ایک بے چینی سی ہوتی ہے۔ میں اس لیے تھوڑے مصائب میں آپ کے وقت لوں گا۔ ایام عزا کی اختتامی حصہ بھی ہے اور آج ہمارے زمانے کا امام یتیم ہوا ہے۔ 8 ربیع الاول کو ہمارے زمانے کا امام 28 سال کے جوان فرزند، ان کی مظلومیت سنیں گے۔ روزانہ شب و روز کب دشمن حملہ کرے، کب گھر میں آ جائیں نامحرم، کب اجنبی آ جائیں۔ جب یہ بہت بڑھا
تو ہمارے امام نے اپنی والد گرامی کو اور گھر کی ساری خواتین کو مدینے بھیج دیا. سامرہ میں صرف آپ رہ گئے، آپ کا کمسن لخت جگر اور ان کی والدہ ماجدہ اور ایک خادم. میں کہوں گا میرے مولا، یہ دشمن آتے تھے بلا اطلاع دیے گھر میں، مگر سروں سے چادریں تو نہیں چھینتے تھے بیویوں. مگر آپ یہ بھی برداشت نہ کر سکے، آپ نے اپنی ماں کو، اپنی بزرگ خواتین کو مدینے بھیج دیا. ارے کربلا میں اپنے جد سید سجاد کا درد دیکھیے، دشمن خیمے جلا کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں، پشپ تادیانے لگا رہے. اجرکم اللہ. تنہائی کی زندگی اور بار بار قید خانوں میں رکھا گیا ہے. ہم آپ کبھی کبھی کسی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں جب کبھی ہمیں کھڑے ہو کے خالی دیر تک کوئی زیارت یا کوئی دعا پڑھنا پڑتی ہے تو زیادہ دیر تک کھڑا رہنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. اور کبھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اتفاق سے چھت اتنی اونچی نہ ہو کہ ہم سیدھے کھڑے رہ سکیں، تھوڑی دیر کمر جھکا کے کھڑا رہنا پڑے تو ہماری تکلیف کی کیا کیفیت ہوتی ہے. میرا امام جو 28 سال کی عمر میں شہید ہو گیا ہے، اسے بار بار قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا، اور اس قید خانے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ میرا امام کبھی سیدھے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. اس طرح اذیتوں میں رکھا گیا. اور اس کے بعد زہر اتنا شدید ہے کہ اس جوانی کی عمر میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ راشا ہے، گھر میں بچہ ہے مگر وہ قریب نہیں آ سکتا، دشمن آ جائے گا. بالکل تنہائی کا عالم ہے. صرف آپ کے خادم ہیں، عقید ان کا نام ہے، جو 10ویں امام کے غلام تھے، جنہوں نے بچپن میں امام کو اپنی گود میں کھلایا تھا. وہ خدمت پہ مامور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 7 ربیع الاول گزری، 8 کی شب آئی، نماز صبح کا وقت نزدیک تھا، میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ امام نے آواز دی، عقید مجھے لاؤ پانی پلا دو. پانی میں کہا کہ مستگی ملا دو، پانی پی لوں. جام آب لے کے آئے، امام کے ہاتھوں میں دیا. اس جوانی کے عالم میں ہاتھ اتنا کانپ رہے تھے کہ پانی پھچلک چھلک کے پیالے سے گرنے لگا. امام پانی نہ پی سکے. کہا عقید جاؤ پیچھے حجرے میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک بچہ ملے گا، اسے لے کے آ جاؤ. عقید کہتے میں اندر گیا، میں نے دیکھا ایک چاند جیسا 5 سال کا بچہ، سجدے پیشانی اور انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے. شاید امام زمانہ فریاد کر رہے تھے، مالک اب میرے ظلم و ستم کی وجہ سے میرا بابا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کم سنی میں یتیم بھی ہو رہا اور دین کی ذمہ داری بھی آ رہی ہے، مدد چاہیے تیری. عقید لے کے آئے. کم سن میرا مولا، 5 سال کی عمر، جوان باپ دم توڑنے والا ہے. ایک مرتبہ سرانے آگے بیٹھے، آگوش میں سر رکھا اور اس کے بعد اپنے دونوں ننھے ہاتھوں سے بابا کے لبوں سے جام آب لگایا. پانی تھوڑا سے امام نے پیا. اس کے بعد کہا بیٹا مجھے وضو کرا دو. اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے امام وضو کر سکے. ننھے ہاتھوں سے امام نے وضو کرایا، بابا کو وضو کرایا. انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر لیٹے اور یتیم کر دیا اپنے کمسن بیٹے کو. ہاں میرے مولا، آپ کے بابا کا دم نکلا، آپ بالکل تنہا ہیں، بابا کا اثر آپ کی گود میں ہے. مگر میں کہوں گا کہ میرے مولا بہت بڑی مظلومیت ہے، مگر کم سے کم آپ اپنے ہاتھوں سے بابا کو پانی تو پلا سکے. کربلا کے میدان میں حسین پیاسے ذبح ہو رہے تھے. پہلو سے ماں آواز دے رہی تھی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک اجرکم علی اللہ. امام رخصت ہو گئے. کمسن امام نے اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، نماز پڑھائی. پورے شان سے دشمن نے مجبور ہو کے جنازہ اٹھایا اور وہ جنازہ لے جا کے دفن کر دیا گیا. میرے عزیزو اب یہیں پہ رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. ایام ادا کا اختتامی منزل ہے، کربلا چلیں. وہ کربلا جب کربلا سے قافلہ نکلا تھا تو بے گور و کفن جنازے کو بیٹا میدان میں چھوڑ کے آیا تھا. اور اب جو دوبارہ کربلا آئے ہیں تو ایک قبر بابا کی ہے
بھیا کی ہے، بہن نے دیکھا ایک ان کے قبر بیٹے کی قبر ہے اور سارے شہدائے کرم میں دفن ہیں۔ بی بی زینب نے 3 دن ماتم کیا، سید سجاد بھی 3 دن رکے، اور اس کے بعد لٹے ہوئے، بس چند فقرے اور چند آگے بہ جائیں گے، لٹے ہوئے قافلے کو لے کے کربلا سے قافلہ مدینہ پہنچا۔ اور سید سجاد نے حکم دیا باہر رک جاؤ، سیاہ خیمے لگ گئے، سیاہ پرچم لگ گئے، اور اس کے بعد نعمان ابن بشیر کو بلا کے کہا کہ تمہارا بابا شیر کہتا تو تم بھی شیر کہہ لیتے ہو کہ نہیں؟ کہاں مولا، کہا جاؤ پھر خبر کرو۔ وہ داخل ہوئے، مدینے میں مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اے مدینے والو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہ گیا، مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہ گیا۔ مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مدینے میں کوہرام برپا ہوا۔ شور و غل کی آواز سن کے امام کے بھائی جو اپنی بیماری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تھے، جناب محمد حنفیہ بستر بیماری میں پڑے تھے، ایک مرتبہ کانوں میں شور و غوا کی آواز، نالو شیون کی آواز آئی، غلاموں کو بلایا، گریا کیسا ہے، یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، یہ شور کیسا ہے؟ کہا حسین کا قافلہ آیا ہے، بیمار ہیں اس لیے پوری خبر ایک ساتھ نہیں دیتے۔ کہا حسین کا قافلہ آیا ہے تو گریا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ مسلم کوفے میں مارے گئے، شہید کر دیے گئے، مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ کہا میرا مولا حسین کہاں ہے، مجھے پکڑ کے لے چلو۔ غلاموں نے بازو پکڑ کے سواری بٹھایا، بازو پکڑ کے سواری بٹھا کے جو محمد حنفیہ کو لے کے حجرے سے باہر نکلے تو جو منظر دیکھا، چاروں طرف سر پیٹتی ہوئی عورتیں، نالو فریاد و شیون کرتے ہوئے مرد، چاروں طرف سے گریوں کی آواز۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے بے چین ہو کے کہا میرے کنبے کی خیر ہو، میں وہی مصیبت دیکھ رہا ہوں جو یعقوب کے گھرانے میں آئی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کے باہر جیسے ہی پہنچے، سامنے سیاہ پرچم دکھائی دیے، سیاہ خیمے دکھائی دیے، وہیں ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے آواز دی، یا حسین یا حسین یا حسین، اور غش کھا کے زمین پہ گرے۔ دوڑے ہوئے خادم گئے سید سجاد کے پاس، ادرک امک، ارے اپنے چچا کی خبر لیجئے۔ امام آئے، محمد حنفیہ کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، چہرے پہ آنکھیں چہرے پہ ہاتھ ملے، آنکھیں کھولی، ارے بیٹا کیا ہوا، یہ بتاؤ کیا خیر ہے؟ کب چچا گھر لٹ گیا، کہا یہ بتاؤ اینا اخی اینا قرۃ عینی اینا فی العزت کبدی، ارے تم کیا ہو، میرا بھیا کہاں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ سید سجاد چچا سے لپٹ گئے، چچا بابا بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے، انہیں کفن بھی نہ دے سکے، انہیں دفن بھی نہ کیا جا سکا۔ ہاں اس 11ویں مظلوم امام کا تابوت تو اٹھا ہے، لیکن اس حسین کا جنازہ اکیلے مظلوم بیٹے نے اٹھایا تھا۔ اٹھو عزادارو، تابوت کو کاندھا دو، یاد کرو اس مظلومیت کو کہ جس مظلومی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔